السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج رنگ روڈ راولپنڈی سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو جس میں کچھ سوالوں کے جوابات دوں گا جو کہ بہت سے دوست تسلسل سے میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے بھیج رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اور کافی فکر مند ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ مختلف دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ کیا رنگ روڈ راولپنڈی کا پروجیکٹ اب ٹھپ ہو جائے گا؟ کیا یہ پروجیکٹ لمبے عرصے تک ٹھپ ہونے کے خدشات ہیں؟ اور کیا اس پروجیکٹ کے ارد گرد جتنے بھی سوسائٹیز ہیں ان سب کے ریٹس گرنے کے چانسز ہیں، یا جتنی بھی زمین ہے اس سب کی قیمتیں گرنے کے چانسز ہیں؟ تو واقعی یہ سارے سوالات کافی فکر مندی والے ہیں۔ تو بجائے سب دوستوں کو انڈیویجولی رپلائی کرنے کے بجائے یا آنسر جو ہے کاپی پیسٹ کرنے یا فارورڈ کرنے کے بجائے ایک ویڈیو بنا کر تمام دوستوں کو اس چیز کا جواب دے دیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دو قسم کے گروپ ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جس نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس ایریے میں اور وہ لوگ فکر مند ہیں۔ دوسرا وہ گروپ ہے جو رنگ روڈ راولپنڈی کی ہر بیڈ نیوز کے اوپر بہت خوش ہوتا ہے، اور اس دوسرے گروپ کو ہی دیکھ کر پہلا گروپ جو ہے وہ مزید پریشان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ رکا کس وجہ سے ہے۔ کیا اس میں کرپشن ہے؟ تو یہ والی جو الائنمنٹ پاس ہوئی ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ نئی حکومت نے اسے اپروو کیا تھا اور یہ ڈیزائن پچھلی حکومت یعنی پرانی حکومت کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نئی حکومت کو اس پروجیکٹ کے ڈیزائن سے تقریباً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر یہ چیز امیجن کر لی جائے کہ جی پچھلی حکومت کے ساتھ کوئی خار ہے نئی حکومت کو، تو وہ پروجیکٹ روک دیں۔ تو مندرہ چکوال روڈ کو اگر ہم لوگ دیکھیں یا اس طرح کے کئی پروجیکٹس جو پیپلز پارٹی کے دور میں سٹارٹ کیے گئے تھے، نون لیگ کی حکومت نے انہیں مکمل کیا تھا۔ اچھا، اگر ٹیکنیکل اسپیکٹس دیکھیں اس پروجیکٹ کے، تو یہ پروجیکٹ ابھی اس فیز میں نہیں ہے کہ آر ڈی اے کسی وقت بھی اس کا ٹینڈر کینسل کر دے، کیونکہ ٹینڈر اس کا ہو چکا ہے۔ تو پیپرا کے سیکشن 42F کو یوز کرتے ہوئے جرار کیمپ کی وجہ سے جو کہ اس ایریے میں حساس تنصیبات میں سے ایک ہے، یہ پروجیکٹ FWO کے حوالے کیا گیا تھا۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا FWO کو مفت میں پروجیکٹ مل گیا ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ جب بھی کوئی ٹینڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کنٹریکٹر ہوتا ہے اس کی سائڈ سے ایک ارنسٹ منی یا بینک گارنٹی رکھوائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کروڑوں روپے کے اندر یہ کروڑوں روپے کا اماؤنٹ بنتا ہے جو FWO نے پے آرڈر یا بینک گارنٹی کی صورت میں RDA کے پاس رکھوایا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کانٹریکٹ جس کی میعاد بھی متعین کر دی گئی ہے کہ جی یہ 2 سال میں آپ نے بنانا ہے، ادروائز قانون کے مطابق جرمانہ لگ سکتا ہے کیونکہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور دوسری طرف آپ فنڈ بھی ریلیز نہ کریں اس کانٹریکٹر کو، تو وہ کانٹریکٹر کانٹریکٹ ملنے کے بعد جب اس کا سٹیک بھی لگا ہوا ہو، اس نے بھی پیسے جمع کرائے ہوں، وہ RDA کو یا حکومت کو جو بھی فریق بنتا ہے اس میں اسے عدالت میں لے جا سکتی ہے۔ جیسا کہ FWO آرمی کا ایک ذیلی ادارہ ہے اور یہ پروجیکٹ FWO کو ملا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان آرمی کے حوالے ہوا ہے، اور پیسہ اگر اس کے اندر لگا ہے تو اس کا مطلب ہے ارنسٹ منی یا بینک گارنٹی کی شکل میں وہ پیسہ پاکستان آرمی کا لگا ہے۔ تو انہی چند چیزوں کی وجہ سے FWO کو جو بھی کانٹریکٹ ملتا ہے، یہ چیز شور ہو جاتی ہے کہ اب اس پروجیکٹ نے بننا ہی بننا ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں کو اکنامک کنڈیشن معلوم ہے، اور اس اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے حکومت اگر تھوڑے سے فنڈز ڈیلے کر کے ریلیز کرتی ہے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد، تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی تاخیر ہو وہ کور اپ ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ FWO کو جو فنڈ ملے جائیں وہ ریٹرن نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ میجورٹی ان میں سے فنڈز تقریباً 7 ارب روپے وہی واپس ہو سکتے ہیں جو کہ لینڈ ایکوزیشن کے لیے دیے گئے تھے، اور RDA نے ابھی تک لینڈ ایکوزیشن کچھ ایریاز میں نہیں کی۔ تقریباً 8,900 کنال کے لگ بھگ لینڈ اس ایریا میں پرچیز کرنی ہے
جس میں سے 5000 کنال کے لگ بھگ زمین ایکوائر آلریڈی کی ہوئی ہے۔ تو لینڈ ایکویزیشن کے پیسے تو واپس ہو سکتے ہیں حکومت کو، جو کہ آر ڈی اے کے پاس ہے، اور جو ایف ڈبلیو او کے پاس ہے، جو کہ اس لیے دیے گئے تھے تاکہ ایف ڈبلیو او اس ایریے کی طرف کچھ سپیسز لے لے، کچھ لینڈ لے لے، تاکہ وہاں پہ ان کے کیمپس وغیرہ تیار ہو جائیں، اور جتنی مشینری وغیرہ اور لیبر فورس وغیرہ ہے وہ ارینج کر کے اس ایریے میں پہنچا دی جائے۔ اور جو ایف ڈبلیو او کو دیا گیا ہے وہ تقریباً 4 ارب روپے ہے۔ اچھا، اب اگر کسی آدمی نے سی ایم اے کے ساتھ یعنی کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس کے ساتھ کام کیا ہو تو اسے بخوبی اندازہ ہوگا کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس ان سب کے بھی اگر فنڈز بچ جائیں، ان کا بجٹ جو الوکیٹ ہوا ہے وہ بھی بچ جائے تو وہ حکومت کو واپس ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اگر ان سب کے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ایف ڈبلیو او تو پھر بھی آرمی کا ہی ایک ادارہ ہے، تو اس کے کیوں نہیں ریٹرن ہوں گے؟ تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور جہاں تک ایف ڈبلیو او ارنسٹ منی جمع کرا چکی ہے اور کانٹریکٹ اسے ایوارڈ ہو چکا ہے، تو اب اس لیول تک نوبت نہیں آئے گی کہ ایف ڈبلیو او موجودہ حکومت کو عدالتوں میں گھسیٹے، عدالت میں لے کے جائے، اور موجودہ حکومت کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے یہ فنڈز ریلیز ہو جائیں گے، اور آر ڈی اے کی خبر بھی آپ کو یاد ہوگی کہ 7 ارب روپے واپس انہوں نے کرنے ہیں، اور اگلے سال کے لیے 12 ارب روپے، یعنی کہ 22 ارب میں سے 12 ارب روپے اگلے سال ڈیمانڈ ان لوگوں نے حکومت کو بھیج دی ہے۔ ویسے بھی اگر اکنامک کنڈیشن کو دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کی ٹرانچ جلد ہی ریسیو ہو جائے گی، ورلڈ بینک بھی پیسے دینے لگا ہے، جبکہ چائنا سے بھی 2.5 ارب ڈالر جلد ہی ملنے کی توقع ہے۔ اور اسپیشلی جو امپورٹس پر بین کیا ہے، لگژری ایکسپورٹس پر جو بین کیا ہے، اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی حد تک کنٹرول کرنے میں مدد مل جائے گی۔ اور دیکھا جائے تو یہ صرف 1 مہینے کی ہی بات ہے، 1-2 مہینے میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سموتھلی پاکستان کی معیشت چلنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جبکہ کچھ دن پہلے ایک اور خبر جو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتائی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کانٹریکٹ ایوارڈ ہو چکے ہیں، جن پہ کام شروع ہو چکا ہے، ان کی فنڈنگ یہ دے دیں گے، انہیں جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ جبکہ لئی ایکسپریس وے جیسے جو پروجیکٹس ہیں یا ڈیفنس چوک ٹائپ کے جو پروجیکٹ ہیں، ان کو فی الحال روک دیا جائے گا، کیونکہ ان پہ لمبا کام ابھی رہتا ہے، اور فنڈز کو اس جگہ سے کم از کم بچایا جائے گا۔ اچھا، ایک اور اسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے، اگر یہ ایف ڈبلیو کے بجائے کوئی پرائیویٹ کمپنی ہوتی، پھر کہہ سکتے تھے کانٹریکٹر اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو یہ پروجیکٹ سٹک ہو سکتا ہے، لیکن ایف ڈبلیو او نے اگر 1% کر لیں تو 22 کروڑ روپے، 2% کر لیں تو 44 کروڑ روپے اپنے اگر اس پروجیکٹ کے لیے سیکیورٹی بڈ کے طور پر رکھوائے ہیں، تو ایف ڈبلیو او اسے بھول کر نہیں بیٹھے گا۔ تو جتنے بھی دوست ہیں ان سب کو یقین دلاتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً 2-3 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، 2-3 ماہ کے اندر چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ اگر اپریل یا مئی سے کام سٹارٹ ہونا تھا تو ابھی تقریباً اندازہ کر لیں کہ اگست یا سپٹمبر سے کام سٹارٹ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سپٹمبر اگر مائنڈ میں رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور سیکنڈلی، اس دوران بہت سے لوگوں کی ہمت ٹوٹے گی، اور بہت سے لوگ اپنی انویسٹمنٹ بیچ کر نکلنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے ریٹ کو تھوڑی سی ہٹ لگ سکتی ہے۔ اس دوران بہت سے لوگ جو کہ انویسٹ ابھی تک نہیں کر سکے، انہیں اگر اچھا ریٹ تھوڑا سا ملتا ہے، اور یہ ریٹ زیادہ گرنے کی امید نہیں ہے، یہ سے 10% تک گر سکتا ہے۔ اس ٹائم جو بائنگ کر لے گا، پوزیشن لے لے گا، چند مہینے بعد جب یہ فنڈز ریلیز ہو جائیں گے اور ایف ڈبلیو او بھرپور طریقے سے کام سٹارٹ کر دے گی، تب جو جمپ لگنی ہے تو یہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران خریدنے والے سب سے زیادہ بینیفٹ لے سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔